بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پروگرام تعلیمات کے ساتھ آپ کا میزبان اعجاز احمد نیروی حاضر خدمت ہے۔ ہمارے اس پروگرام میں اسلامی تعلیمات کو اجاگر کیا جاتا ہے اور اسلامی تاریخ کے جھروکوب میں بھی نظر دوڑائی جاتی ہے، اور وہ عظیم المرتبت شخصیات اور وہ اسلام کی عظیم ہستیاں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی خدمات پیش کی ہیں، ان کی زندگیوں کے واقعات کو بھی لے کر امت مسلمہ کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، تاکہ امت مسلمہ ان کے در دولت سے خیرات حاصل کر کے اپنی زندگیاں آگے کی طرف لے جانے میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ ناظرین و سامعین محترم، اسلام چینل اردو کے اس پروگرام تعلیمات میں آپ قرآنی تعلیمات، احادیث طیبہ کی روشنی میں تعلیمات، صحابہ کرام کے اقوال، اعمال اور واقعات سے تعلیمات، بزرگان دین اور دیگر ائمہ اور دیگر لوگوں کے وہ جو ہماری امت مسلمہ کے جو عظیم شخصیات ہیں، ان کی زندگیوں سے ہم اخذ کرتے ہیں اور وہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک اسپیشل موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرتے ہیں، اور پھر آپ حضرات کی آراء بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی رائے ہو، آپ اپنا کوئی واقعہ شیئر کرنا چاہیں تو ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہوتی ہیں اور آپ اس سلسلے میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے ہر پروگرام میں ایک جید عالم دین تشریف فرما ہوتے ہیں تاکہ ان سے بھی ہم فیض حاصل کریں اور واقعہ کے جو ہمارا موضوع ہوتا ہے اس موضوع کے عین مطابق ان سے بھی گفتگو سنیں۔ آج ہمارے درمیان ہمارے اس علاقے کی معروف علمی شخصیت جناب علامہ محمد ثناء اللہ سیٹھی صاحب تشریف فرما ہے۔ حضرت آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین و سامعین محترم، آج کا پروگرام ہم نے منسوب کیا ہے عالم اسلام کی بہت عظیم المرتبت شخصیت، اسلام کے خلیفہ ثالث رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے داماد اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم زلف، حسنین کریمین کے خالو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ہم منسوب کرتے ہیں۔ کون عثمان غنی؟ جن کے لیے اللہ کے نبی یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ عثمان غنی وہ جنہوں نے اپنا مال جب پیش کیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کا مال دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یا اللہ عثمان سے اب کوئی حساب کتاب نہ لینا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحج ان کی شہادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے ہم نے آج کا پروگرام اور آئندہ کا ہمارے نیکسٹ تھرسڈے کا پروگرام بھی ہم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب کریں گے، اور ان کے چونکہ یہ وہ شخصیات ہیں ناظرین و سامعین محترم جنہوں نے اپنی زندگیاں، اپنا مال دولت، اپنی جائیداد، اپنے زندگی کا تمام اثاثہ جو کچھ ان کے پاس تھا، اپنی زندگیاں بھی رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور فرما دی۔ اور آج اگر ہم ان کا نام اتنی عزت و احترام سے لیتے ہیں اور عقیدت سے لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے جو خدمات پیش کی ہیں، وہ خدمات وہ نقوش بڑے ان میٹ نقوش ہیں، اور وہ خدمات سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ہمارے پاس تشریف فرما ہے حضرت علامہ محمد ثناء اللہ سیٹھی صاحب۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آج کا دن ہم نے منسوب کیا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم اس مختصر وقت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی بارگاہ سے خیرات لیں اور اس کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کریں۔ کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کیا جاتا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے سب سے میں اسلام چینل کا اور حضرت علامہ اعجاز نیروی صاحب جو اس پروگرام کے ہوسٹ ہیں، آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ ایک بار پھر ہم اسلام چینل پہ آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کر سکیں۔ بہت خوبصورت موضوع ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ دیکھیں، سب سے بڑا بہت زیادہ
حضرت عثمان غنی کی زندگی کے کتنے کتنے گوشے ہیں اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں حضرت عثمان غنی کی حوالے سے، ان کی حیات کے حوالے سے، مگر سب سے پہلے ان کو دیکھیں جو ان کو مقام ملتا ہے کہ یہ اصحاب رسول ہیں، اور حضور کا صحابی ہونا یہ وہ درجہ رکھتا ہے کہ انسان ہر چیز، کوئی عالم ہو، کوئی ابدال ہو، غوث ہو، جتنا بھی بڑا لیول پہ چلا جائے، پروفیشن پہ چلا جائے، عزتوں کا حامل ہو، مگر وہ ایک صحابی کا درجہ نہیں رکھ سکتا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کو دیکھا، ایمان لے کر آیا، حضور کو دیکھا، بس اس دیکھنے کا یہ کمال ہے کہ وہ اب عام نہیں، وہ اصحاب رسول یعنی صحابی کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو اب آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے سب سے پہلے ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ خلفائے راشدین میں بھی شامل ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی، یعنی وہ جن کو حضور نے جنت کی خوشخبری اس دنیا میں دی، سبحان اللہ، جنت کی جو گواہی ہے وہ اس دنیا میں دی، حضرت عثمان غنی کا نام سنہری حروف میں اس لسٹ میں شامل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں کتنے ان کو القابات سے نوازا جاتا ہے، جن میں جامع القرآن بھی ہے، یعنی قرآن کو اکٹھے کرنے والا اگر وہ شخصیت جن کو ساری دنیا جانتی ہے، اور جو قرآن ہمیں آج جس صورت میں ملتا ہے اس کی پیچھے جو محنت ہے، یس گویا یہ کام حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ہوا، مگر اگر اس کام کو دیکھا جاتا ہے اور آج ہمارے پاس جامع قرآن جو ہے وہ پورا مکمل طریقے کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہے، تو یہ حضرت عثمان غنی کا کمال ہے۔ بے شک۔ پھر آپ اس سے آگے چلیں کہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ اور آپ دیکھیں جو اس کا کمال آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے اپنی 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں عطا کی۔ سبحان اللہ۔ اب سب سے بڑی بات یہ دیکھ لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ حضرت عثمان غنی کو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ کے ساتھ، تو حضور دیکھ کے خوش ہوتے اور فرماتے کہ یہ دیکھو کتنی خوبصورت جوڑی ہے۔ یعنی اس سے کئی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ جب ہم اپنی بیٹیوں کو رخصت کر لیں اور اپنے داماد ہم بنا لیتے ہیں اپنے گھر میں، تو آپ کو اپنی بیٹی کی بھی تعریف کرنی چاہیے، اپنے داماد کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ کتنے خوش ہو کے حضور کو دیکھتے حضرت عثمان غنی کو اور فرماتے کہ کتنی خوبصورت جوڑی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی یہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر ایک رات قبل، یعنی آپ کی عالیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہوتا ہے، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جاتی ہیں تو آپ جنگ بدر میں آپ پھر شامل نہیں ہو سکے اس وجہ کے ساتھ، تو آقا علیہ السلام نے ایک نشانی رکھی، اور نشانی رکھ کے حضور نے فرمایا کہ عثمان غنی کے حوالے سے کہ عثمان غنی بھی اس جنگ میں شریک ہیں، یعنی آپ نے اس وقت بھی حضرت عثمان غنی کو یاد کیا۔ پھر حضرت عثمان غنی یعنی ذو النورین یعنی 2 نوروں والا، حضور نے 2 بیٹیاں عطا کی، اور حدیث میں یہاں بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگر میں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیتا۔ یعنی یہ محبت تھی آپ کو حضرت عثمان غنی کے ساتھ، آپ یہ عزت کرتے تھے حضرت عثمان غنی کی۔ پھر حضرت عثمان غنی کا خدمت خلق بہت زیادہ مشہور تھا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہیں باتیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے 2 بار حضور سے جنت خریدی، جی 2 موقعوں پر جنت خریدی، اور ان میں ایک موقع جو ہے وہ جیش الاسرہ کے موقع پر جب نئے وہ مسلمان ہوئے اور وہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنے لگے، اور آقا علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ حضور ہمیں مدد کی ضرورت ہے، ہم نئے مسلمان ہیں، غریب ہیں، کمزور ہیں، مال کی ضرورت ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مسجد میں کھڑے ہو کر آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو ان کی مدد کرے، یعنی اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد میں حضور ان کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، فنڈ کا اعلان کر رہے ہیں۔ جب اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے جو ان کی مدد کریں، تو حضرت عثمان غنی وہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے 300 سرخ اونٹوں کا اعلان کیا،
اور اس وقت جو سرخ اونٹ ہے آپ خود جانتے ہیں ان کی کیا شان و شوکت تھی، کس عزت کی نگاہ کے ساتھ انہیں دیکھا جاتا تھا۔ تو 300 سرخ اونٹوں کا جب آپ نے اعلان فرمایا حضور نے، پھر آپ نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو ان کی مزید مدد کر سکے، تو حضرت عثمان غنی وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے پھر 300 دینے کے بعد 200 اور اونٹ کا اعلان کیا، اور جب 200 اور اونٹ کا اعلان کیا پھر حضور نے، پھر آپ نے ساری مجلس میں محفل میں دیکھ کر آپ فرمانے لگے اور کون ہے جو ان کی مدد کرے گا، تو آپ نے پھر مزید 100 اور اونٹ، اور صرف یہ جو 300 اور 200 اور 100 یعنی مکمل 600 اونٹ آپ نے دیے۔ جو آپ نے 600 اونٹ آپ نے دیے، صرف اونٹ ہی نہیں، سرخ اونٹ کے ساتھ ان کا ساز و سامان بھی دیا، یعنی ان کا سارا تیار کردہ ساز و سامان بھی دیا۔ اور یہ جب عطا کیا تو آقا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو حضور نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ عثمان غنی نے آج اللہ کی راہ میں یہ اونٹ دے کر، 600 اونٹ دے کر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے جنت خرید لی ہے۔ اور دوسرا موقع جو ہے سبحان اللہ، وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جب ہجرت کے موقع پر جب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لاتے ہیں، اور وہ پانی کا مسئلہ تھا، اور وہ پانی جو مدینہ شریف کا پانی تھا وہ مکے سے مختلف تھا، اور ایک کنواں تھا جو یہودی کے خاتے میں تھا جس کا پانی جو ہے مکے شریف کے ساتھ ملتا جلتا تھا۔ تو اس کنویں پہ حضور کی توجہ ہوئی کہ اس کنویں سے کاش مسلمان بھی پی سکے، اور جو مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں وہ بھی اس کنویں سے پانی پی سکے، تاکہ ان کو وہ جو مکے میں پانی موصل ہوتا تھا وہ مل سکے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے گا، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان اصحاب کے لیے وقف کر دے گا، جب حضور نے یہ فرمایا اور اعلان فرمایا، سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی پوچھنے لگے کہ حضرت اگر حضور آپ فرمائے کہ جو اس کو خریدتا ہے تو اس کو اس کے نتیجے میں کیا ملے گا، تو حضور نے اعلان فرمایا کہ اس کو جنت ملے گی، سبحان اللہ، اس کو جنت ملے گی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور الحمدللہ جب وہ خریدا تو حضور نے اعلان فرما دیا کہ اس کنویں کو خرید کر عثمان غنی نے جنت خرید لی۔ کیا بات ہے، یعنی دو موقع پر حضور نے اعلان فرمایا ہے۔ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دو موقعوں پر حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین و سامعین محترم، ابھی آپ حضرت علامہ صاحب کی زبانی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقام اور مرتبے کے حوالے سے گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 مرتبہ انہوں نے جیش اسرت کے موقع پر بھی اور بیت رضوان کے موقع پر بھی آپ نے جنت خریدی۔ اور آپ اندازہ فرمائیں، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت شخصیت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ علامہ صاحب، تو آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کا ایک لشکر لے کر، وہی لوگ جو حج کے لیے جا رہے تھے، آپ نے وہاں پھر بیعت لی، جس کو تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کا نام دیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور اس کو قرآن مقدس میں اس جو بیعت رضوان ہے اس کا ذکر قرآن پاک میں یہ آتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور یہ وہ بیعت رضوان تھی۔ اور یہاں بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انفرادی فضیلت ہے، جس فضیلت میں غالباً صحابہ میں سے کوئی صحابی شامل نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ایسی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو فضیلتیں باقی صحابہ میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہتے ہیں، 2 نوروں والا، یعنی حضور علیہ السلام نے اپنی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد مبارک میں عطا فرما کر آپ کو ذو النورین کا خطاب عطا فرما دیا۔ یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، کسی نبی کا کوئی ایسا امتی نہیں ہے جس نے اپنے نبی کی 2 شہزادیوں کے ساتھ نکاح کیا ہو۔ یہ اعزاز فقط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
حاصل۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا اعزاز یہ ہے کہ جب آپ کے لیے یہ خبر مشہور کر دی گئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اور اس بیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وقت 1400 صحابہ کرام موجود تھے، اور 1400 صحابہ کرام سے بیعت یہ لی کہ ہم نے قصاص عثمان لینا ہے، عثمان کا قصاص لینا ہے۔ یعنی 1400 کے 1400 صحابہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا عثمان غنی پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا مقام ہے آپ کا! تو سب صحابہ نے جب بیعت کی، اور اس بیعت کرنے کے بعد جس بیعت کا ذکر قرآن پاک میں یہ یوں ملتا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اور پھر جب سب کی بیعت لی تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ سارے صحابہ کے ہاتھ تھے، اور پھر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو یہ انفرادیت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس ہاتھ کو، اللہ اکبر، جس ہاتھ کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ان ہاتھوں سے جب آپ نے کنکریاں ماری تھیں اے میرے محبوب، وہ آپ نے نہیں ماری تھیں، وہ تو ہم نے ماری تھیں۔ تو اللہ جس ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دے، اس ہاتھ کو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنا بڑا مقام ہے کہ حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ہاتھ قرار دیتے ہیں، اور وہ ہاتھ جس ہاتھ کو اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سارے ہاتھوں کے اوپر تھا۔ تو دوستان محترم، عرض کرنا یہ مقصود ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ، اور جو میں نے عرض کیا کہ کچھ انفرادی خصوصیات ان کو حاصل تھیں، ان میں ذوالنورین ہونا، ان میں جو ان کے ہاتھ کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ قرار دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، علامہ صاحب کتنا عظیم واقعہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سے مروی حدیث پاک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، تو آپ نے اپنے ٹانگیں دراز فرمائی ہوئی تھیں، تو آپ کی چادر مبارک سے پنڈلیاں آپ کی ننگی تھیں، تو حضرت دروازے پہ دستک کوئی پوچھا کون؟ کہا ابو بکر، حضور نے فرمایا بلاؤ اندر۔ پھر دستک کوئی پوچھا کون؟ کہا عمر، کہا بلاؤ اندر۔ پھر دستک کوئی پوچھا کون؟ کہا عثمان۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھہر جاؤ۔ آپ اٹھ کے بیٹھے، آپ نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا رکھا، چادر رکھی، اور پھر اجازت فرمائی کہ عثمان کو اندر بلاؤ۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق آئے اور آپ اسی طرح آرام فرما تھے، حضرت عمر آئے، آپ اسی طرح آرام فرما تھے، اور جب حضرت عثمان آئے تو آپ نے اس طرح کا اہتمام فرمایا۔ آپ فرمانے لگے کہ میں عثمان سے حیا کیوں نہ کروں، اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا مقام، کیا ارشاد فرمائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تحریک دمشق میں یہ بھی لکھا جاتا ہے اور لکھا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ میں عثمان سے ہوں اور عثمان مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی مقام آپ دیکھیں کہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان القابات سے نوازا کہ عثمان مجھ سے ہے، میں عثمان سے ہوں، اور یہاں تک فرمایا، یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں ہر کسی کا ایک رفیق ہوگا، اور ہر ایک نبی کا ایک رفیق ہے جنت میں۔ فرمایا میرا رفیق جنت میں حضرت عثمان غنی ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں سے آقا علیہ السلام، اور پھر کچھ باتیں جو وہ ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خود اپنے حوالے سے فرماتے ہیں۔ یعنی وہ صحابی ہیں جنہوں نے جب اسلام قبول کیا، چوتھے نمبر پر حضرت
عثمان غنی کا غالباً یعنی پہلی لسٹ میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام کو قبول کیا. ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا 2 بیٹیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی. اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی گانے بجانے میں یعنی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کسی گانے بجانے یعنی میوزک میں نے کبھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا. کبھی میں نے گانے بجانے یعنی ایسے ماحول میں نے کبھی علامہ صاحب یہ دیکھنا کیسی ایک عظیم بات ہے یہ کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہوا ہوتا ہے وہ لوگ شروع سے ہی ان چیزوں سے جو قابل نفرت چیزیں ہیں ان سے وہ دور رہتے ہیں. جس طرح باقی صحابہ کے لیے بھی اسی طرح مشہور ہے کہ بچپن سے ہی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزازات عطا فرمائے تھے. اور جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں سے تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے دور رکھا کہ وہ میوزک اور گانے بجانے سے دور رہے. ماشاءاللہ. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ کبھی میری کوئی غلط یا کوئی بری خواہش نہیں رہی کہ میں اب دیکھیں نا انسان ہے کتنی خواہشات انسان پہ ہوتی ہیں, بری سوچیں آتی ہیں انسان کو, یہ کر لوں وہ کر لوں, پیسے اس طریقے سے بنا لوں, ٹیکس فراڈ کر لوں. اور آج کل اللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہم کسی چیز کو ڈسیبل شو کر کے ہم ٹیکس, مگر یہ خود حضرت عثمان غنی اپنے حوالے سے فرما رہے ہیں کہ کبھی میں نے کسی غلط چیز کے حوالے سے میرا دھیان کسی بیڈ اور ایول سوچ کی طرف گیا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا. آپ دیکھیں آپ نے حیائے عثمان پہ بات کی. اللہ. ساتھ یہ فرمایا کہ ہر جمعے کو میں نے کوشش کی کہ ہر جمعے کو میں ایک غلام کو آزاد کر سکوں. سبحان اللہ. اور جہاں جمعے کے دن نہ کر سکا پھر اس کے کچھ دن بعد جو ہے جب بھی مجھے موقع ملا تو میں نے ایک غلام کو آزاد کیا. ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے کبھی اپنی زندگی میں چوری نہیں کی. آپ یہ فہرست دیکھتے جائیں کتنی خوبصورت لسٹ ہے. کبھی میں نے چوری نہیں کی. اور ساتھ یہ فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ موقع دیا ہے کہ میں نے قرآن کو جو ہے وہ جمع کیا. اب آپ یہ جتنے بھی یہ تو کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں مگر یہ ہمارے لیے ایک میسیج ہے حضرت کہ ہمیں بھی اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو پھر بہت بڑی ذات ہے نا جی سبحان اللہ. مگر اگر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا بھی ہے تو ان کے اگر اصحاب جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا اصحاب النجوم, سارے صحابہ جو ہیں وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں. اگر ہم ان کی حیات زندگی کو دیکھیں تو انہی پر عمل کریں تو کتنا ہمیں فائدہ ہوگا. جی جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام اور مرتبہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قرب ان کو میسر تھا. میں یہاں ایک اور غلام آزاد کرنے کے حوالے سے میرے ذہن میں بھی ایک بات آئی ہے کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حضور سے عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئے میرے گھر کھانا کھانے کے لیے, دعوت پہ تشریف لے جا رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. تو علامہ صاحب آگے آگے حضور علیہ السلام جا رہے ہیں, پیچھے پیچھے حضرت عثمان غنی جا رہے ہیں اور آپ قدم گنتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تو جب اپنے گھر پہنچے تو جتنے قدم حضور علیہ السلام اپنے کاشانہ اقدس سے حضرت عثمان غنی کے گھر تک جتنے قدم آپ رکھ کے آئے تھے اتنے غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے آزاد کیے. یہ مقام تھا, محبت ان کی رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ. اور پھر آپ غور فرمائیں کہ جس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ناظرین محترم, جب آپ اسلام لائے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر آپ اسلام لائے, اور آپ کے جو چچا تھے انہوں نے ان کو کچی کھال میں ان کو لپیٹ کر تو ان کو دھونی دی اور ان کو اذیت تکلیف دی کہ چھوڑو جو نام لے رہے ہو. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اب جس نام پہ میں بک چکا ہوں وہ میری جان تو ختم ہو سکتی ہے لیکن اس ذات کو میں نہیں چھوڑ سکتا, وہ ذات محمد مصطفیٰ. میں حیران ہوتا ہوں علامہ صاحب, وہ کیسا جام تھا, وہ کیسا جام تھا جو اس جام کو پی لیتا وہ اس کو مستی کیسی چھاتی تھی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جتنا مرضی ظلم کر لو مجھ سے وہ در چھوٹ نہیں سکتا جس در پر میں جا کر اب اپنا آپ بیچ چکا ہوں, وہ در مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا. تو ناظرین سامعین محترم, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی کافی سارے فضائل ہیں. ابھی انشاءاللہ ہمارا پروگرام جاری و ساری ہے اور ہم ان کے فضائل,
ان کے مقام اور ان کی عظمت پر انشاءاللہ عزیز بات کریں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، خلفائے راشدین میں شامل ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، دوہرے داماد رسول ہونے کا اعزاز عطا فرمایا، اور قرآن مقدس جمع کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو اعزاز عطا فرمایا۔ یہ اعزازات عام کسی شخصیت کو نہیں ملا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام بلند مقام سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے کہ ہم بھی وہاں سے خیرات حاصل کریں